ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے جبن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بزدلی۔ جبن یجبن، جبنن کے معنی ہوتا ہے بزدل ہونا، اسی سے یہاں پہ مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ جبن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بزدلی۔ نشأ بنو اسرائیل علی العبودیۃ فی مصر وعلی الذل وہوانی، اور بنی اسرائیل غلامی پر پروان چڑھے۔ نشأ ینشأ پروان چڑھنا، بنی اسرائیل پروان چڑھے غلامی پر مصر میں، وعلی الذل والہوانی، اور ذلت پر اور رسوائی پر۔ ذل معنی ذلت، والہوان رسوائی۔ وشب علیہ الاطفال، شب یشب معنی ہوتا ہے نوجوان ہونا، اور اسی پر بچے کیا ہوئے؟ نوجوان ہوئے، جوان ہوئے۔ وشاب علیہ الشبان، اور اسی پر نوجوان بوڑھے ہوئے۔ شاب معنی ہوتا ہے بوڑھا ہونا، شبان نوجوان، اور اسی پر نوجوان بوڑھے ہوئے۔ وبرد فی عروقہ الدم، اور ان کے رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ برد یبرد ٹھنڈا ہونا، ان کے رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ وَأَصْبَحُوا، اور وہ لوگ ہو گئے، کس طرح ہو گئے؟ لا يحلمون بسیادۃ، سرداری کا خواب نہیں دیکھتے تھے۔ حلم یحلم معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا، سیادۃ سرداری، یعنی وہ سرداری کے خواب نہیں دیکھتے تھے۔ ایسے ہو گئے کہ وہ سرداری کا خواب کسی سرداری کا خواب نہیں دیکھتے تھے۔ ولا يتحدثون، نہیں وہ لوگ گفتگو کرتے تھے، بغزو، کسی غزوے کے متعلق، ولا جہاد، اور نہیں کسی جہاد کے متعلق، یعنی جنگ و جدال اور جہاد کے متعلق وہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کان بنو اسرائیل یقضون ایامہم، قضا یقضی سے یقضون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور بنی اسرائیل اپنا دن گزارتے تھے فی الغربۃ، غربت میں، لیس لہم وطن، ان کے لیے کوئی نہ ہی تو کوئی وطن تھا، ولا حکم، نہ ہی کوئی حکومت تھی ان کے پاس۔ فاراد موسیٰ بوحی اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے، ان يدخلوا الارض المقدسہ، کہ وہ ارض مقدسہ میں وہ لوگ داخل ہوں، ویسکنوا فیہا، اور وہ لوگ اس میں رہے، ملوکاً بادشاہ بن کر، احراراً اور آزاد طریقے سے، یعنی آزاد ہو کر بالکل بادشاہوں والی زندگی وہاں جا کر وہ لوگ گزارے۔ ولیکن موسیٰ کان یعرف، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، طبیعت الجبن والضعف، بزدلی کی فطرت کو، طبیعت فطرت، بزدلی کی فطرت کو، والضعف، اور کمزوری کی طبیعت فطرت کو، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل میں جو بزدلی تھی اور جو کمزوری تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اچھی طرح سے۔ فاراد ان یشوقہم، تو انہوں نے ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو شوق دلائے۔ شوق یشوق معنی ہوتا ہے شوق دلانا، کہ ان کو شوق دلائے۔ وان یہون علیہم الامر، اور ان لوگوں پر معاملات کو آسان کرے۔ لأن الارض المقدسہ قد استولى علیہا قوم جبارون اولو قوت و اولو بأس شدید۔ استولا یستولی معنی ہوتا ہے غالب آنا، یعنی جم جانا۔ اس لیے کہ ارض مقدسہ، لأن الارض المقدسہ، اس لیے کہ ارض مقدسہ، قد استولی علیہا قوم جبارون، اس پر یعنی ارض مقدسہ پر ظالم قوم غالب آ چکی تھی، ظالم قوم جو ہے اس پر غالب آ چکی تھی۔ اولو قوت، جو کہ طاقتور تھے، واولو بأس شدید، اور سخت جنگجو تھے، بأس شدید سخت جنگجو۔ ولا يدخل بنو اسرائیل الارض المقدسہ، اور بنی اسرائیل داخل نہیں ہوں گے، یا بنی اسرائیل داخل نہیں ہو سکتے ارض مقدسہ میں، حتی یخرجوا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکالے، اخرج یخرجوا نکالنا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکالے، منہا اس سے، یعنی ارض مقدسہ سے، ہؤلاء الجبارین، ان ظالموں کو، ان جابروں کو، جب تک وہاں سے نہیں نکالیں گے وہ ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فذکر نعم اللہ علیہم، تو انہوں نے ذکر کیا، یاد دلایا۔ فذکر ہوا ضمیر فاعل جو ہے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان لوگوں کو یاد دلایا جو ان پر کیا تھا۔ وما فضلهم به علی العالمین،
اور اس چیز کو جو ان کو فضیلت دی تھی علی العالمین پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں جو ان لوگوں کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے. حتیٰ ینشطوا للجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ معنی یہاں پہ تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے، چست ہو جائے، یعنی چست ہو جائے، فرتیلا ہو جائے وہ لوگ، للجہاد جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وحتیٰ یکرہوا هذه الحیات الذلیلۃ غیر اللائقۃ، اور تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے، اس زندگی، اس ذلت والی زندگی کو ناپسند کرنے لگے، غیر اللائقۃ جو کہ غیر مناسب ہے، یعنی اس ذلت والی جو زندگی گزار رہے تھے اس کو تاکہ وہ لوگ ناپسند کرنے لگے اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیا ہو جائے، بالکل فرتیلا ہو جائے، چست ہو جائے اور نکل پڑے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، کہ تم لوگ یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہیں میں سے انبیاء بنایا تھا، اذ جعل یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے درمیان کے لوگوں میں سے نبی ان کو بنایا تھا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم لوگوں کو بادشاہ بنایا ہے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ، اور تم لوگوں کو عطا کیا ہے وہ چیز، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا، جو کسی کو عطا نہیں کیا ہے، من العالمین، دنیا میں سے، یعنی دنیا کے لوگوں میں سے کسی کو جو چیز اس نے عطا نہیں کیا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس چیز سے نوازا ہے. ثم قال لهم، پھر ان لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان امامکم الارض المقدسہ، یقیناً تمہارے سامنے ارض مقدسہ ہے، فلیس لکم، تو تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، الا ان تقوموا، مگر یہ کہ تم اٹھ کھڑے ہو، وتنتزعوها، اور تم اس کو چھین لو، یعنی ارض مقدسہ کو، انتزاع ینتزع معنی ہوتا ہے چھیننا، تم اس کو چھین لو، من اعدائکم، اپنے دشمنوں سے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا كَتَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے، وَقَدَّرَهُ لَهُ، اور اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے، فَقَدْ حَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر آسان ہو جاتا ہے، حان یہین آسان ہونا، اس پر آسان ہو جاتا ہے، ان یأخذہ، کہ وہ اس کو لے لے، فلا راد لقضاء اللہ، تو اس صورت میں اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. فلا راد، رد یرد معنی ہوتا ہے لوٹانا، واپس کرنا، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وخاف ان تغلبہم طبیعۃ الجبن فقال، خافہ کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر جو موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ ان لوگوں پر جبنی، طبیعت الجبنی، بزدلی کی فطرت کہیں غالب نہ آ جائے، یہ چیز ان کو، یعنی یہ ان کو اندیشہ ہوا. فقال، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم لوگ پیچھے مت مڑنا، ارتد یرتدو پیچھے مڑنا، تم لوگ پیچھے مت مڑنا، علی ادبارکم یعنی پیٹ پھیر کر تم لوگ مت بھاگنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے، تم خسارے میں چلے جاؤ گے. ووقع ما كان يحذر موسیٰ، اور وہی چیز واقع ہوئی، ما كان يحذره موسیٰ، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، حذر یحذر ڈرنا. فکان جوابہم، تو ان لوگوں کا جواب تھا، علی کل ما قال موسیٰ، اس چیز پر، ان تمام چیزوں پر جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی ان کا جواب ان تمام چیزوں پر یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. کیا جواب؟ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، یقیناً اس میں، ہاں کی ضمیر ارض مقدسہ، کہ یقیناً اس میں ظالم قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے وہاں، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. وقالوا فی وقار وسکون، اور ان لوگوں نے وقار اور سکون و اطمینان کے ساتھ کہا، کیا کہا؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا،
اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں، منہا کا ضمیر بھی ارض مقدسہ، کہ اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم داخل ہونے والے ہو جائیں گے، یعنی ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو دو شخص نے کہا، دو آدمیوں نے کہا، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو لوگ ڈرتے تھے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے کہا، انعم اللہ علیہما جن دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا تھا، کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب کہ تم دروازے سے تم داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے پاس، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ اور جب تم داخل ہو جاؤ گے وہاں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم ہی لوگ غالب آنے والے ہوگے، تم ہی لوگ یعنی غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر تم توکل کرو، بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِمْ وَقَالُوا لیکن یہ بات ان لوگوں کے اندر اثر انداز نہیں ہوا، وقالوا اور وہ لوگ کہنے لگے، اذا کان لا بد من الدخول جب ضروری ہے، من الدخول داخل ہونا، یعنی جب داخل ہونا ضروری ہے، فادخل انت بمعجزۃ تو تم داخل ہو جاؤ معجزے کے ذریعے، یعنی اسی کو بنی اسرائیل کیا کرنے لگے، اسی کو نصیحت کرنے لگے، اگر داخل ہونا ضروری ہے تو تم پہلے داخل ہو جاؤ معجزے کے ذریعے۔ فَإِذَا سَمِعْنَا اور جب ہم سنیں گے، اَنَّكَ قَدْ دَخَلْتَهَا کہ تم وہاں داخل ہو چکے ہو، جئنا تو ہم آئیں گے، فَدَخَلْنَا نَحْنُ أَيْضًا اور ہم بھی داخل ہو جائیں گے، آمنین سالمین اطمینان کے ساتھ اور صحیح سلامت۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے وہاں، ما داموا فیہا جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، یعنی وہی ظالم قوم جب تک وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا تو آپ جائے اور آپ کا رب اور وہ جنگ کرے، فقاتلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، امر ہے، فعل امر، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جنگ کرے، جہاد کرے، انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہنالک غضب موسیٰ ویئس من ہؤلاء وہاں یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس آ گئے۔ قال اور انہوں نے فرمایا، کیا کہا، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کیا اے میرے رب یقیناً میں مالک نہیں ہوں الا نفسی مگر اپنی جان کی، و اخی اور اپنے بھائی کی، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان، ظالم قوم کے درمیان کیا کر دیجئے، تفریق پیدا کر دیجئے، یعنی الگ کر دیجئے دونوں کو۔ قال انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً فَإِنَّهَا جو ضمیر ہے، ہا ضمیر یہ جائے گی ارض مقدسہ کی طرف، کہ یقیناً وہ زمین ان لوگوں پر حرام ہے، بنی اسرائیل پر 40 سنتاً، یعنی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ کہ ان لوگوں پر زمین حرام ہے، 40 سنتاً 40 سال، یعنی 40 سال تک ان لوگوں پر یہ ارض مقدسہ حرام ہے۔ یتیہون فی الارض یہ زمین میں بھٹکیں گے، تاہا یتیہ معنی ہوتا ہے بھٹکنا، زمین پر بھٹکتے پھریں گے، فلا تأسا تو آپ افسوس نہ کیجیے گا، علی القوم الفاسقین فاسق قوم پر۔ وفی هذه المدت اور اسی مدت میں یموت هذا الجیل الذی نشأ فی مصر علی العبودیت والذل اور اسی مدت میں یہ نسل، الجیل نسل کہتے ہیں، یہ نسل مرے گی یعنی ان کی موت ہوگی، الذی نشأ فی مصر جو کہ پروان چڑھے تھے مصر میں، علی العبودیت والذل غلامی پر اور ذلت پر، یعنی غلامی اور ذلت پر مصر میں جو لوگ پروان چڑھے تھے یہی وہ نسل ہے جو کہ اسی مدت میں مریں گی۔ وَنَشَأَ جِيلٌ آخر اور ایک دوسری نسل آئے گی، دوسری نسل پروان چڑھے گی، يَنشأُ فِي هَذَا التِّيهِ اس چٹیل میدان میں، عَلَى الشِّدَّةِ وَالْعُسْرِ سختی اور تنگی کے باوجود، یعنی سختی اور تنگی کے باوجود وہ لوگ سختی اور تنگی کے ساتھ اس چٹیل میدان میں پروان چڑھے گی۔
वतिल्का उम्मतुल मुस्तक़बिली, और ये मुस्तक़बिल की उम्मत है। वतिल्का उम्मतुल मुस्तक़बिली, और ये मुस्तक़बिल की उम्मत है। वहादा हुआ मसीरुल यहूदी फ़ी कुल्ली ज़मानिन, और यही यहूदियों का अंजाम है हर ज़माने में। उम्मतुन ताइहतुन, भटकने वाली उम्मत। ताईशु, वो ज़िंदगी गुजारेगी। अलल उबूदियति वज़ुल्ली, किस पर? ग़ुलामी पर और ज़िल्लत पर। उम्मतुन ताइहतुन, एक ऐसी भटकने वाली उम्मत है। ताईशु, जो ज़िंदगी बसर करेगी। अलल उबूदियति वज़ुल्ली, ग़ुलामी पर और ज़िल्लत पर। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि तर्जमा आपके लिए मुफीद है, ये वीडियो आपके लिए मुफीद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।